بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے ایک بار پھر یمن پر فضائی حملہ کر دیا، 31 افراد شہید۔ امریکہ نے یمن پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کر دیے جس کے نتیجے میں 31 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے یمن کے دارالحکومت سینا میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ امریکہ نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فیصلہ کن اور طاقتور فضائی حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے اور آج سے تمہارے حملے بند ہونے چاہیے، ورنہ تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو پہلے نہیں ہوا۔ جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوری طور پر حوثیوں کی حمایت بند کر دے۔ اگر حمایت جاری رکھی گئی تو امریکہ اس سے پورا ذمہ دار ٹھہرائے گا اور ہم نرمی نہیں برتیں گے۔ سینا پر فضائی حملہ، ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کو خارجہ پالیسی کا سبق نہ دے بلکہ یمن میں حوثیوں پر حملے بند کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سینا پر ہونے والے امریکی حملے پر رد عمل میں کہا ہے کہ امریکی حکومت کے پاس ایران کی خارجہ پالیسی کو ڈسکس کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یمن عوام کا قتل عام بند کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا امریکہ کو چاہیے کہ وہ دہشت گرد اسرائیلی حمایت ختم کر دے۔ اسرائیل نے فلسطین میں 60,000 افراد کو شہید کیا، دنیا امریکہ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد حسین سلامی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کو یمنی حوثیوں کی پشت پناہی بند کرنے کے لیے خبردار کیا ہے، جس کے بعد ایرانی اسلامی انقلاب گارڈ کے سربراہ نے اتوار کے روز کسی بھی حملے کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ یمن پر مہلک امریکی حملوں کے بعد حسین سلامی نے ایک ٹیلی ویژن تقریر میں کہا ایران جنگ نہیں کرے گا، لیکن اگر کسی نے دھمکی دی تو وہ مناسب فیصلہ کن اور نتیجہ خیز جواب دے گا۔ یمن پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے، حوثیوں کی ترجمان محمد البخیتی نے کہا ہے کہ یمن پر امریکی حملے غزہ پر اسرائیلی غیر قانونی قبضے کی حوصلہ افزائی ہے۔ امریکہ کی کھلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ حوثیوں کے ترجمان محمد البخیتی نے اپنے پیغام میں واضح کیا ہے کہ امریکہ آزاد فلسطینی ریاست کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں ظلم کر رہا ہے۔ آبنائے باب المندب میں بین الاقوامی بحری جہازوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ غزہ میں امداد کی بحالی تک آبنائے باب المندب میں اسرائیلی بحری جہاز نشانے پر رہیں گے۔ G7 کا روس پر جنگ بندی تجویز قبول کرنے پر زور۔ گروپ آف 7 نے وزراء خارجہ اور روس پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ 30 دن کی جنگ بندی قبول کرے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں G7 ممالک کا کہنا تھا کہ اس تجویز کو مسترد کرنے سے مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ کینیڈا کے کیوبیک میں 3 روزہ اجلاس کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ G7 یوکرین کے علاقائی سالمیت اور وجود کے حق میں اور اپنی آزادی، خود مختاری اور سالمیت کے دفاع میں اپنی غیر متزلزل حمایت کی توثیق کرتا ہے۔ اسرائیلی حملے میں 2 صحافیوں سمیت 9 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ غزہ کے شمالی علاقے بیت الحیہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں 2 صحافیوں سمیت 9 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق حملے میں کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے، جن میں کچھ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق نشانہ بننے والی گاڑی الخیر فاؤنڈیشن کے لیے امدادی مشن پر تھی، جس کے ساتھ صحافی اور فوٹوگرافر بھی موجود تھے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق 3 صحافی بھی شہداء میں شامل ہیں۔ یہ واقعہ 19 جنوری کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد بھی اسرائیلی حملوں کے جاری رہنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایلون مسک کا بڑا اعلان، 2026 کے آخر میں اسٹار شپ مریخ کے لیے روانہ ہوگی۔ اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ ان کا اسٹار شپ راکٹ 2026 کے آخر میں مریخ کے لیے روانہ ہوگا، جس میں ٹیسلا کا ہومینوئڈ روبوٹ آپٹیمس بھی شامل ہوگا۔ اگر مشن کامیاب رہا تو انسانی لینڈنگ 2029 تک شروع ہو سکتی ہے، تاہم 2031 زیادہ متوقع سال ہے۔ ایلون مسک نے یہ بیان اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپٹیمس روبوٹک مستقبل میں عام گھریلو کام کرنے کے ساتھ ساتھ دوستی بھی فراہم کر سکیں گے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا فیصلہ، وائس آف امریکہ بند ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے وائس آف امریکہ سمیت کے سائز کو کم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا کے کئی ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ حماس کے ساتھ جنگ بندی پر بلاواسطہ مذاکرات ہوں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی مذاکراتی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ نازک جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے بلاواسطہ مذاکرات جاری رکھے۔ یہ بات ان کے دفتر سے ہفتے کے روز جاری کردہ ایک بیان میں بتائی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف کی تجویز کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہدایت کی کہ مذاکراتی ٹیم مذاکرات جاری رکھنے اور بقیہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیار رہے۔ پیوٹن سب سے جھوٹ بول رہے ہیں، زیلنسکی۔ ہفتے کے روز یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن پر یوکرین میں جنگ بندی کے نفاذ اور محاذ کی صورتحال کے بارے میں جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا، پیوٹن زمینی صورتحال کے بارے میں سب سے جھوٹ بول رہا ہے، خاص طور پر کرسی کے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں ہماری یوکرینی افواج اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں کے متعلق جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایجنسی فرانس پریس کے مطابق زیلنسکی نے مزید کہا کہ پیوٹن یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ جنگ بندی کس طرح بہت پیچیدہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ درجنوں ممالک پر سفری پابندیوں پر غور کرنے لگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ درجنوں ممالک کے شہریوں کے لیے بڑی سفری پابندیاں جاری کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ یہ بات اس معاملے سے واقف ذرائع اور ملاحظہ کردہ ایک اندرونی میمو سے سامنے آئی۔ میمو میں کل 41 ممالک کو 3 الگ الگ گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ افغانستان، ایران، شام، کیوبا اور شمالی کوریا سمیت 10 ممالک کے پہلے گروپ کے لیے ویزا مکمل معطل ہوگا، جبکہ دوسرے گروپ میں 5 ممالک کو جزوی معطلی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے کچھ استثناء کے ساتھ سیاحتی اور طلبہ ویزوں کے ساتھ ساتھ دیگر تارکین وطن کے ویزے بھی متاثر ہوں گے۔ کیوبا میں نیشنل گرڈ بند ہونے سے پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کیوبا میں نیشنل گرڈ بند ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت توانائی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کیوبا کا نیشنل الیکٹرک گرڈ بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کیوبا تاریکی میں ڈوب گیا۔ حکام کے مطابق کیوبا میں 5 ماہ کے دوران بجلی کا یہ چوتھا بڑا بریک ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے دارالحکومت سمیت مغربی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ امریکہ کی سفری پابندیوں سے بچنے کے لیے پاکستان کو 2 ماہ کی مہلت ملنے کا امکان۔ امریکہ کی سفری پابندیوں سے بچنے کے لیے پاکستان کو 2 ماہ کی مہلت ملنے کا امکان ظاہر کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ پاکستان کو سیکیورٹی خدشات دور کرنے اور ممکنہ سفری پابندیوں کو روکنے کے لیے 60 دن کی مہلت دے سکتا ہے۔ اس تجویز کے لیک ہونے والے مسودے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں نہیں رکھا جائے گا، جو ان ممالک کے لیے مخصوص ہیں جنہیں مکمل امریکی سفری پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ گوگل کی اہم ترین سروس کا عہد ختم ہونے کے قریب۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI ٹیکنالوجی سے لیس چیٹ بوٹ جیمنائی اب اینڈرائیڈ ڈیوائسز میں گوگل اسسٹنٹ کی جگہ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اس طرح گوگل اسسٹنٹ کے عہد کا اختتام ہونے والا ہے۔ دوسری ہنگور کلاس آبدوز لانچ کر دی گئی۔ پاک بحریہ کے لیے دوسری ہنگور کلاس آبدوز کو چین میں تیار کر لی گئی۔ دوسری ہنگور کلاس آبدوز PNS چوشک کی لانچنگ کی تقریب ووہان، چین میں ووچانگ شپ بلڈنگ انڈسٹری گروپ کمپنی لمیٹڈ میں منعقد کی گئی۔ وائس چیف آف دی نیول اسٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چیف آف دی نیول اسٹاف نے خطے میں موجود جیو اسٹریٹجک ماحول کے تحت میری ٹائم سیکیورٹی کی اہمیت، قومی مفادات کے تحفظ اور محفوظ بحری ماحول کو یقینی بنانے میں پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی۔ امریکہ میں طوفانی وگولوں سے تباہی، عمارتوں کی چھتیں اڑ گئی، 33 افراد ہلاک۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طوفانی وگولوں سے ریاست میزوری میں 11، کینساس اور ریاست ٹیکساس میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ کینساس میں
ہائی وے پر آندھی کے باعث 50 سے زائد گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست اوکلاہوما میں 130 سے زائد مقامات پر آگ لگ گئی۔ متاثرہ علاقوں میں 2,36,000 صارفین کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ آئی فون اور آئی پیڈ میں سیکیورٹی خدشات، ایپل نے صارفین کو خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایپل نے آئی فون اور آئی پیڈ میں سیکیورٹی کے سنگین خطرات کی اطلاعات سامنے آنے کے بعد صارفین کو خبردار کر دیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کمپنی نے اپنے صارفین سے سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا iOS پیچ ڈاؤن لوڈ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ٹرینوں کا شیڈول جاری، کوئٹہ سے چمن ٹرین سروس بحال۔ محکمہ ریلوے نے ٹرینوں کا شیڈول جاری کر دیا، جبکہ کوئٹہ سے چمن کے لیے بھی ٹرین سروس بحال کر دی گئی۔ لاہور سے کراچی اور کوئٹہ سمیت دیگر شہروں کو جانے والی ٹرین کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ بزنس ایکسپریس اور شاہ حسین ایکسپریس کی منسوخی کے باعث مسافروں کو دیگر ٹرینوں میں روانہ کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔